لیکن 8,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں پاکستان کے غریبوں سے، طالب علموں سے، میڈیا ورکروں سے، بائکیاں چلانے والوں سے اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والوں سے، عام لوگوں سے جمع کر لیے۔ ڈیلرز کا ریٹ تو انہوں نے ان کی ہڑتال کے نتیجے میں ان کی مرضی کا کر دیا، لیکن عوام کا بوجھ کم نہیں کیا۔ تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے کہ جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے کہ وہاں پر 6 لاکھ افراد ایسے ہیں کے پی میں کہ جن کا شناختی کارڈ بلاک ہے، جن کی جو ہے پاکستانی لیکن ان کا شناختی کارڈ نادرا کے کسی نااہلی یا پچھلی کسی غلط کام کی وجہ سے بلاک ہوئے ہوئے، تو وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے بجلی کے بل لے کر آتے ہیں جو ناجائز آ جاتے ہیں۔ تو یہ دھرنا در حقیقت لوگوں کی ایک امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا چونکہ پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ لے کر اٹھتے ہیں، تو وقتی طور پر اگر کوئی مشکل بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے ورکرز بھی پرعزم ہیں اور اب عوام کی شرکت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل پشاور میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور گورنر ہاؤس کے سامنے لوگوں کی ریلیف کے لیے احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے اور مسلسل سرگرمیاں کریں گے تاکہ عوام اور یوتھ کی، خاص طور پر نوجوانوں کی پارٹیسپیشن بڑھے۔ یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت کے امیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے پوری پاکستانی قوم سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس پر اب ایک چیز جم گئی ہے، اور جم گئی ہے تو اب آپ اس میں سپورٹ کریں، اس کو اتنا بڑا بنا دیں کہ حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا دیا تھا تو ہمارے پورا راستہ بلاک کر دیا تھا اور اسلام آباد میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی اور شیلنگ، اور پھر اس کے بعد ہماری کوئی 1300-1400 لوگ گرفتار ہوئے تھے پورے پنجاب سے، تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہنگامہ کرتے اور چلے جاتے، لیکن ہم نے وہاں پر دھرنا دیا، ہم مسلسل بیٹھے رہے، اور پہلے دوسرے تیسرے دن آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بالآخر حکومت نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، اور آپ اگر اپنے بلوں کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کے لوگوں کے بلوں میں کم از کم 8-10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے 2 سال پہلے کے بلوں میں اور آج کے بلوں میں سیم یونٹ میں۔ ہمارے تمام میڈیا کے دوستوں کا تشریف آوری کا بہت شکریہ، تمام خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں کئی طرح کی چیزیں جاری ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو متاثر کر رہی ہے وہ مہنگائی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت ہے، وہ بجلی کی قیمت ہے، گیس کی قیمت ہے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور گندم کا، آٹے کا مہنگا ہونا ہے، روٹی کا مہنگا ہونا ہے، بنیادی ضرورت کی سہولتیں لوگوں کو نہیں مل پا رہی، جبکہ پہلے ہی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے وہ اخراجات کر رہے ہیں جو ان کے اوپر ڈیو ہی نہیں ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کا بندوبست کرے اور معیاری تعلیم کا بندوبست کرے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے وہ وسائل نہیں ہوتے، سرکاری اسپتالوں تک میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، ٹیسٹ باہر سے کرانے پڑتے ہیں، دوائیں باہر سے لینی پڑتی ہیں۔ اگر یہ این جی اوز موجود نہ ہوں جو خدمت کا اتنا بڑا کام کر رہی ہیں تو یہ تو کلیپس ہو جائے پورا سسٹم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا حکومت کا پورا نظام ہے یہ تو لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا، اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ کہ اپنے وہ نااہلیاں جو حکومت کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیکس کے اہداف رکھتے ہیں، آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ہدف پورا نہیں کر پاتے، ان کے ادارے اپنا کام نہیں کرتے، ایف بی آر اپنا کام نہیں کرتا، تو وہ اس طرح کی چیزیں لوگوں پر لاگو کر دیتے ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ لیوی جس کے خلاف ہم دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ میڈیا کے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، کیمرہ مین ہیں، سب ہیں، آپ سب موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، تو ہر لیٹر پر آپ کو 80-90 روپے ایک ایسے ٹیکس میں دینا پڑتا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی جسٹیفیکیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، یعنی پیٹرولیم کی مصنوعات کے حوالے سے جو اپ گریڈیشن ہوگی، ریفائنری کو بہتر بنائیں گے اور اس میں ایکسپینشن کریں گے یا اسٹوریج کریں گے،
جس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سارا آئل تو ایکسپورٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا. یعنی دو طرح سے آئل منگایا جاتا ہے، ایک کروڈ آئل، ایک ریفائنڈ آئل. اگر ہماری کیپیسٹی ریفائنری کی ہم نے بڑھا دی ہوتی تو ہمیں زیادہ ہم کروڈ آئل منگواتے جو سستا پڑتا. اب ہمیں ریفائنڈ آئل لینا پڑتا ہے جو تقریباً 70% ہوتا ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے، ہمارے ڈالرز کم ہو جاتے ہیں، مہنگائی اس کے نتیجے میں بھی بڑھتی ہے. تو یہ لیوی یہ کہہ کر لگائی گئی کہ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے، لیکن 8,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں پاکستان کے غریبوں سے، طالب علموں سے، میڈیا ورکروں سے، بائکیاں چلانے والوں سے اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والوں سے، عام لوگوں سے جمع کر لیے 8,000 ارب روپے، اور اس میں سے 100 ارب روپے بھی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا. تو یہ بدترین طریقے سے جو بددیانتی ہے اور حکومتی سطح پر ہے، آپ سوچیں کہ یہ لوگ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ لیوی ہے جس کو عام آدمی اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا. ہر لیٹر پر اگر 130 روپے سے زائد ٹیکس ہوں اور اس میں سے 80-90 روپے کی لیوی بھی ہو، تو آپ بتائیں کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوئی ہے، چلو مانا بڑھی ہوئی ہے، تو بھائی اتنا ہی امپیکٹ آنا چاہیے نا جتنا مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوئی ہے. وہ امپیکٹ کیوں ہے کہ جس کا مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسٹم ڈیوٹی کا، ڈیلرز کا ریٹ تو انہوں نے ان کی ہڑتال کے نتیجے میں ان کی مرضی کا کر دیا، لیکن عوام کا بوجھ کم نہیں کیا. تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں چونکہ کل پشاور میں تھا، اور پشاور میں بہت بڑا دھرنا تھا الحمدللہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب عوام کی پارٹیسپیشن اس میں بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ظاہر مشکل ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ورکرز کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. لوگ اتنے آرام سے نہیں آتے، پہلے ہی اتنے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، اتنے دھوکے کھائے ہوئے ہیں، اتنا پیٹ کی آگ میں جل رہے ہیں کہ لوگ پھر پہلے تو دیکھتے ہیں تماشا، لیکن جب انہیں سیریسنس پتہ چلتی ہے تو آنا شروع کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب جماعت اسلامی نے جو دھرنے پشاور میں اور لاہور میں اور کراچی میں ہمارے مسلسل جاری ہیں، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے. اور صرف یہی نہیں ہو رہا کہ عام لوگ آ رہے ہیں، بلکہ تاجر آ رہے ہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، وکلاء آ رہے ہیں، اس میں یوتھ اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر بھی آ رہے ہیں. کل مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر 6 لاکھ افراد ایسے ہیں کے پی میں کہ جن کا شناختی کارڈ بلاک ہے، جن کی جو ہے پاکستانی لیکن ان کا شناختی کارڈ نادرا کے کسی نااہلی یا پچھلی کسی غلط کام کی وجہ سے بلاک ہوئے ہیں. تو وہ لوگ بھی آتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بجلی کے بل لے کر آتے ہیں جو ناجائز آ جاتے ہیں. تو یہ دھرنا در حقیقت لوگوں کی ایک امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارا چونکہ پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ لے کر اٹھتے ہیں. تو وقتی طور پر اگر کوئی مشکل بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے ورکرز بھی پرعزم ہیں، اور اب عوام کی شرکت بھی بڑھتی جا رہی ہے. کل پشاور میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور گورنر ہاؤس کے سامنے. تو آج میں انشاءاللہ لاہور بھی جاؤں گا اور اس دھرنے کو دوبارہ جوائن کروں گا. کل کراچی میں اسی دھرنے میں جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ. بھرپور طریقے سے وہاں تیاری ہو رہی ہے، روز بھی لوگ آتے ہیں، اور بڑے جلسہ عام میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے ہم صرف یہاں تک نہیں رکیں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھرنے اپنی جگہ پر موجود رہیں، اور پورے پاکستان میں بھی ہم ان دھرنوں کی حمایت میں اور اس ایشو کے لیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے اور مسلسل سرگرمیاں کریں گے تاکہ عوام اور یوتھ کی خاص طور پر نوجوانوں کی پارٹیسپیشن بڑھے. یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت کے امیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. میں اپیل یہی کرتا ہوں میڈیا سے بھی اور تمام پولیٹیکل ورکر سے، تمام ہمارے لکھنے والوں سے، کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے، سیاسی اختلاف ہے، آپ 100 بار کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت جینوئن ہے، یہ بالکل عام آدمی کا مسئلہ ہے. اس کو آپ بالکل ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں، اور ہمیں ایک پائی بھی نہیں چاہیے. ہم قوم کے لیے اور پاکستان کے جوانوں کے لیے، پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ایک ریلیف لینا چاہتے ہیں. اس کو متنازع بنانے کے بجائے اس میں سپورٹ کریں. اس میں جتنی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تو یہ ہو گیا، کم ہے کہ زیادہ ہیں، ورکر ہے کہ فلاں ہیں، پہلے کیوں نہیں تھا اب کیوں ہیں، یہ سب باتیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور جب گورنمنٹ طاقتور بنتی ہے وہ مزید بوجھ ہم پہ ڈالتی ہے. تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے. میں آپ سے پوری پاکستانی قوم سے یہ میں اپیل کرتا ہوں
کہ یہ وہ موقع ہے جس پر اب ایک چیز جم گئی ہے، اور جم گئی ہے تو اب آپ اس میں سپورٹ کریں، اس کو اتنا بڑا بنا دیں کہ حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو یہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں سے زیادہ، کہ جب ہم نے یہاں آئی پی پیز کے خلاف اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا دیا تھا تو ہمارے پورا راستہ بلاک کر دیا تھا اور اسلام آباد میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی اور شیلنگ، اور پھر اس کے بعد ہماری کوئی 1300-1400 لوگ گرفتار ہوئے تھے پورے پنجاب سے، تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہنگامہ کرتے اور چلے جاتے، لیکن ہم نے وہاں پر دھرنا دیا، ہم مسلسل بیٹھے رہے، اور پہلے دوسرے تیسرے دن آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بالآخر حکومت نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، اور آپ اگر اپنے بلوں کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کے لوگوں کے بلوں میں کم از کم 8-10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے 2 سال پہلے کے بلوں میں اور آج کے بلوں میں سیم یونٹ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی سے جو نیگوشیٹ کرنا تھا، جو کہتے تھے ہم نہیں کریں گے، پھر بالآخر ہم نے ان کو مجبور کیا، انہوں نے 5 آئی پی پیز بند کی، 19-20 کو رینیگوشیٹ کیا، بعض معاہدوں کو ٹیک اور پے کے معاہدوں سے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے بنایا، اور یہ ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ اتنا آیا کہ خود انہوں نے پاور ڈویژن نے یہ لکھا ہے اپنے کاغذات میں، پوری قوم کے سامنے اس کو مشتہر کیا ہے کہ ہمیں 3360 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا۔ تو بھائی حرکت میں برکت ہے، جو جد و جہد ہے اگر تو ہو میری ذات کے لیے، جماعت کے لیے، میاں اسلم صاحب کے لیے اور نصر اللہ رنداوا، فراست شاہ، شکیل ترابی، شمسی صاحب کے لیے، پھر تو آپ کہیں کہ بھائی ہم کیوں آئیں آپ کے لیے، لیکن اگر یہ جد و جہد آپ کے لیے ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہمارے جوانوں کے لیے، اب آپ دیکھیں نا طالب علم ہے، طالب علم تو نہیں کماتا، اس کی تو فیس اسے پوری کرنا ہے کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنے یہاں پر ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں،